آج ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور عالم دین حضرت مولانا مفتی سالم قمر چترویدی دامت برکاتہم۔ مولانا آپ کا تحفظ الدین میڈیا سروس میں استقبال ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ مولانا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شہریت ترمیمی قانون سے کیا صرف مسلمانوں کو نقصان ہے؟ مسلمان یا ہندو یا نقصان تو بات کی بات ہے، پہلے تو اس سے نقصان ہندوستان کے سمویدھان کو ہے۔ سب سے پہلے جو سمویدھان جس پہ یہ دیش چل رہا ہے، یہ سب سے پہلے اسی کو آہت کرتا ہے، اسی کو ٹچ کرتا ہے۔ اور مسلم ہندو تو بات کا ایشو ہے، لیکن سب سے پہلے جو نقصان پہنچ رہا ہے اس شہریت ترمیمی قانون بل سے، اس سے ہندوستان کے سمویدھان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مولانا، موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں ہم سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پر وشواس رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد دنیاوی اعتبار سے سبب کے طور پر ہمیں میدان میں آنا چاہیے، پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ کے اوپر ہم لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو جتنا سے زیادہ ہو سکے پروٹیسٹ ہو، پرامن احتجاج ہو، کانفرنسیں ہوں اور ہندو مسلم سب مل کر کے اس غلط نیتی کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ مولانا، شاہین باغ کی خواتین اور جامعہ ملیہ دہلی کے طلباء و طالبات کو آپ کیا کہنا چاہیں؟ جامعہ ملیہ و ایک عظیم سوتنتر سینانی مولانا شیخ الہند مفتی محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بنیاد ڈالی تھی 1920 کے اندر، اور انہوں نے قربانی دے کر کے اس دیش کو بچایا تھا۔ اور آج وہاں کے ہی طالب علم قربانی دے کر اپنی پروٹیسٹ کر کے اور اپنے خون کی قربانی دی۔ ایک دو بچے وہاں کے شہید بھی ہوئے اور چوٹیں بھی آئی، پولیس نے گولیاں بھی برسائی ان کے اوپر۔ اب وہ اپنی قربانی دے کر کے، اپنی محنت مشقت کر کے وہ ہندوستان کے سمویدھان کو بچانا چاہتے ہیں۔ میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، اور شاہین باغ کے اندر جو ہمارے سماج کی بہو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، خصوصاً سکھ بھائیوں کی، ہمارے سکھ بھائی ہیں، سکھ ماتائیں پتا ہیں، ہندو بھائی، یہ ہمارے برادران وطن کی مائیں بہنیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی ہمت کو میں سلام اور جذبات کا احترام کرتا ہوں۔ اور خصوصاً اس ماں کو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اس کی بیٹی 2 مہینے کی تھی، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ آپ یہ پیغام جانا چاہیے موجودہ حکومت کے ان اندھ بھکتوں کو کہ جو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک 2 مہینے کی بچی بھی شہید ہو رہی ہے، کس لیے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھئی اس دیش کے سمویدھان باقی رہے، ہمارا ہندوستان باقی رہے۔ مولانا، ملک میں 200 سے زائد شاہین باغ قائم ہو چکے ہیں، کیا اس احتجاج سے ہمیں کامیابی ملے گی؟ جی انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی، پروٹیسٹ سے کامیابی ملے گی۔ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہے، ہم لڑتے رہیں گے۔ قانونی لڑائی ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک اس کے اندر تبدیلی یا اس کو بدل نہیں دیا جاتا، یا اس کو رد نہیں کر دیا جاتا، یا کم سے کم اس کے اندر جو غلطی ہے اس کو سدھار لیا جائے۔ اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مولانا، موجودہ حکومت ایک کے بعد ایک نیا قانون لا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور حکومت کا کیا مقصد ہے؟ اصل دیکھیے، یہ منوسمرتی کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، اور ایک مخصوص طبقے کی حکومت ہو اس دیش کے اوپر، اور یہاں اور جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں، جو بھی ہوں، دلت ہوں، آدیواسی ہو، بہوجن سماج کے لوگ ہوں، خصوصاً مسلم ہوں، بس ان کو توڑ مڑوڑ کر رکھا جائے، ان کو نوکر بنا لیا جائے، اور یہ ہے کہ منوسمرتی لاگو کر دیا جائے۔ مہاجل پلوان والے کی جو منو ہیں ان کو نافذ کر دیا جائے، اور اس دیش کو ہندو راشٹر بنایا جائے۔ یہ ان کی ایک نیتی ہے، اور جس کی وجہ سے الگ الگ طریقے سے یہ اس طرح کے قانون لا رہے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس دیش کو کنگال کر دیا گیا، ہر چیزیں آدمی سیب کھانا آسان ہو گیا کہ پیاز کھانا آسان نہیں ہوا، اتنا مطلب مہنگا پیاز ہو گیا ہے۔ اب سب پیسوں کو تو یہاں سے وہاں انہوں نے پہنچا دیا، اپنے دوستوں کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیے۔ اب لوگوں کو 30 کروڑ ہمارے نوجوانوں کو نوکری نہیں ملی ہے، جو ڈگری ہولڈر ہیں، بی ایڈ کیے ہوئے ہیں، بی ٹیک کیے ہوئے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہے۔ اب ان لوگوں کو نوکری کیسے دیں؟ 78% ہمارے غربت، 78% لوگ غریبی کے شکار ہیں۔ اب ان کو کیسے ملے
نوکری کیسے ملے, روزگار کیسے ملے, ان سے ذہن کو ہٹانے کے لیے یہ ساری چیزیں, یہ پروپیگنڈے تیار کیے جا رہے ہیں. مولانا کیا مدارس, مکاتب, اسکول, کالج کے طلباء و طالبات کو بھی شہریت ترمیمی بل کے خلاف احتجاج میں شامل ہونا چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ پورے ہندوستان کی ایک ایک فرد کو یہ CAA کے اگینسٹ میں کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ہمارے سمویدھان کے خلاف ہے. یہ صرف مسلم کی بات نہیں, یا صرف ہندو کی دلت کی بات نہیں, یہ ہمارے سمویدھان کی بات ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بات. اور کھڑے ہیں الحمدللہ, مسلم سے کہیں زیادہ ہندو بھائی سڑکوں کے اوپر کھڑے ہیں اس سمویدھان کو بچانے کے لیے. سب کو آگے آنا چاہیے. مولانا حکومت کا نشانہ کون ہے؟ کیا موجودہ حکومت سیکولر ذہن کی ہے؟ بھائی جو نیتی ہے اور جو ابھی آرٹیکل اور سمویدھان کے خلاف جو انہوں نے CAA لایا کہ اس کے اندر 3 دیشوں سے جو آئیں گے مسلم کے علاوہ ان کو ناگرکتا دی جائے گی, باقیوں کو نہیں دی جائے گی. ان کی نیت سے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا بنانا چاہتے ہیں. موجودہ حالات میں علماء, نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہم علماء سے خصوصاً درخواست کرتے ہیں, میں ایک طالب علم ہوں, نماز کی فرضیت کو بیان کرنا ضروری اور فرض ہوتا ہے, لیکن جہاں سماج میں دنیا کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پریشانی سے سماج کے لوگوں کو بچانا, آگاہ کرنا, یہ بھی ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے. ان کو میدان میں آنا چاہیے اور آئے ہیں الحمدللہ. اور سماج کے نوجوانوں کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ پرامن طریقے سے جو بھی قانونی لڑائی لڑنے کا جو طریقہ ہے ہم کو لڑنا چاہیے. انشاءاللہ ہمیں ہمارا حق ضرور ملے گا. مولانا یہ تحفظ دین میڈیا سروس کے جانب سے آپ سے چند سوالات کیے گئے ہیں. یہ چینل پورے ملک میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے جو فرقہ باطلہ کے سلسلے میں کام کرتا ہے, اور اکابرین علماء کی رہنمائی اس کو حاصل ہے. اور ماشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں اور رد فرقہ ضالہ کے سلسلے میں بھی بڑا اونچا کام یہ چینل کر رہا ہے. آپ اس چینل کے مادھیم سے لوگوں کو کیا پیغام پہنچائیں؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی بہت اچھا, اگر یہ اغراض و مقاصد ہیں تو اللہ آپ کو اور استقامت دے, اور ہماری بھی بات آپ پہنچائیں. اور جہاں پر بھی اس طرح کی بات ہوں, اچھی خبر ہوں اور اچھی چیزیں ان کو کور کیجیے. اور فرقہ باطلہ, فرقہ ضالہ کے خلاف تو ہم سب کو کھڑا ہونا بھی چاہیے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. دیکھیے اللہ کے نبی کا ایک طریقہ, ہمیں اللہ کے نبی نے دونوں طریقہ بتایا ہے. امن کا بھی, جہاں پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے رہتے تھے. اگر کوئی آپ علیہ السلام کو یہ سمجھیے کہ ڈانٹتا بھی تھا کوئی, اگر وہاں پر خاموش رہ کر سننے میں مصلحت تھی تو آپ خاموش رہتے تھے. لیکن جہاں پر کھڑے ہو کر کے جواب دینا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بابانگے دوہل کہنا, اگر اس میں مصلحت تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہ بھی کرتے تھے. اور دونوں طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا. آج ہم لوگ تھوڑے اس میں آ جاتے ہیں, تنگ نظری میں آ جاتے ہیں, ارے یہ میڈیا کیا ہے, ارے یہ ویڈیو کیا ہے. یہ سب نہیں, بلکہ ہونا چاہیے کفار جو حملہ کر رہا ہے انہی ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے کر رہا ہے. ہمیں بھی اسی پلیٹ فارم پر جا کر جواب دینا ہوگا. اور ایسا نہیں کہ بھئی یہ نص قطعی سے بالکل منع ہے کہ نہیں بھائی آپ ویڈیو کے ذریعے سے اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. ہم پہنچا سکتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, مولانا الیاس گمن ہیں, اور ہمارے ہندوستان کے بڑے جید علماء کرام تائید کرتے ہیں. ہم اپنی بات کو میڈیا کے ذریعے سے پہنچانا چاہیے. ہندوستان کے دیکھیے خصوصاً مسلم طبقہ جو مائنورٹی ہیں, انہوں نے آج تک اپنا ایک کوئی اسٹینڈ نہیں بنایا. اگر ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں لوگوں تک کیسے پہنچائیں, کانفرنس تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے. آج ہماری بات ہوئی, آپ کی بات ہوئی, ان کی بات ہوئی, بہت سارے ہمارے ہندو مہاتما مہاپروش لوگ تھے, وہ بھی انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کہی. جو لوگ یہاں پر ہیں انہوں نے سن لیا. ہم چاہیں کہ بھئی کرناٹک کے بھی لوگ سنیں, تلنگانہ کے بھی لوگ سنیں. اگر میڈیا ہوگا تو کور ہوگا, آپ ان کو سنا سکتے ہیں. دوسری بات, آپ نے جلسہ کیا, کل جا کر FBI والوں نے آپ کے اوپر یا کسی دوسری یہ تنظیم نے, کسی کمیونٹی نے آ کر آپ پہ FIR کر دیا کہ بھئی تم نے یہاں پر ٹریننگ دی رات, تم نے یہاں پر دہشت گردی کی بات کی ہے, تم نے یہاں پر لوگوں کو اگر کیا ہے. اگر آپ کے پاس کور میں ہوگا, ریکارڈ میں ہوگا, تو آپ ان کو کان پکڑ کر بٹھائیے گا اور کہیے گا دیکھو پورا پروگرام ریکارڈ میں ہے ابھی. تو یہ اپنی حفاظت کے لیے بھی ہے. جس دیش میں ہمیں رہتے ہیں ہمیں یہ سب کرنا ہوگا. میں بہت آپ کو یہ دھنیہ واد کرتا ہوں
شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے جذبات کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ علماء کرام کی نگرانی میں آگے بڑھتے رہیے، انشاءاللہ دین کو پھیلانے کا ایک ذریعہ آپ کا میڈیا بنے گا، اور جو غلط الزامات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، اس کو بھی جواب دینے کا ایک ذریعہ آپ کا میڈیا یہ کرے گا۔ اللہ آپ کی خدمت کو اور آپ کی چینل کو مقبولیت دے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ تھے مفتی عبداللہ سالم صاحب چترویدی، جو پورے ملک میں جا کر اپنی بات اور اپنے علم سے لوگوں کو محظوظ فرما رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور سارے عالم کو حضرت کے علم سے محظوظ فرمائے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔